بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے 4 صفحات کا فیصلہ لکھا، اضافی نوٹ، جو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے۔ پچھلی سماعت پر جو انہوں نے گفتگو کی تھی، جو الیکشن کمیشن کے وکیل سے بھی کہا تھا، مختلف سوال کیے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن وہ ریکارڈ پلیس کرے عدالت کے سامنے، اور کمپلیٹ جسٹس کے لیے 184(3) کی جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ، اور یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا معاملہ آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ان کی گفتگو تھی۔ اس موقع پر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ بھانپتے ہوئے سکندر بشیر صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اگر عدالت مجھے کو آرڈر دے گی تو میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ پلیس کروں گا۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے آرڈر دے دیا، ریٹرن آرڈر کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس کو ہم اضافی نوٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں عدالت میں پیش کریں۔ 4 صفحات پر یہ مشتمل ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اس میں سوال ہیں، اور پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک فل کورٹ ہیئرنگ کے دوران الیکشن میں جو بے قاعدگیوں کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جو اطہر من اللہ صاحب نے سوال اٹھائے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اور یہ سپریم کورٹ آنکھیں بند نہیں کر سکتی اس سے، یہ ان کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ درخواست بھی دے دی ہے کہ جو ان کا ریویو کا معاملہ ہے بلے کے انتخابی نشان کا، وہ بھی اس کیس کے ساتھ لگایا جائے۔ ویسے بھی پی ٹی آئی اس کیس میں پارٹی بنی ہے، اور الیکشن میں جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اس کے خلاف جو درخواست ہے الیکشن کمیشن میں سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی، اس میں بھی درخواست دے دی گئی ہے کہ آپ ارلی ہیئرنگ اس کی کریں، اب بہت تاخیر ہوگی۔ تو میں یہ جو 4 صفحات ہیں اطہر من اللہ صاحب کا جو اضافی نوٹ یا جو ان کا فیصلہ ہے یا جو ڈائریکشن دی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر اہمیت کے حامل نکات ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ لکھتے ہیں اپنے اضافی نوٹ میں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اس کیس کی جو سماعت ہے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں والے کیس کی، اس میں انہوں نے بڑے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سارے سوال ہیں یہ بنیادی حقوق کے تناظر میں ہیں، اور بنیادی حقوق بھی جو ووٹ دینے کے حق سے جن کا تعلق ہے، تو یہ بڑے ان کے دور رس نتائج ہیں۔ اور ان جو سوالات یہ جو اٹھ رہے ہیں اس کا تعلق یہ جو الیکٹرل پروسیس ہوا ہے، یہ جو انتخاب ہوا ہے، یہ سارے انتخابی عمل کی لیجٹمیسی، اس کی قانونی حیثیت سے متعلق یہ سوالات ہیں، اور یہ بہت اہم ہیں۔ اور قاضی اطہر من اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ اعتراف کیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا بلے کا انتخابی نشان لینے کا، اس کی جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آف جو الیکشن کمیشن نے کی ہے، اس کے نتیجے میں ایک بڑی سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا گیا، اور پریما فیشی یعنی بظاہر اپیرنٹلی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی جو توجیہ ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو الیکشن کمیشن نے کی ہے، یہ فلاڈ ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے غلط الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن کی، تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو آزاد قرار دے دیا گیا۔ اور پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے جب عدالت میں مزید گفتگو ہوئی تو یہ جو ان کو آزاد قرار دے دیا گیا، ان کو بالکل ایک بطور پارٹی کے نہیں کرنے دیا گیا الیکشن کنٹیسٹ، اس کا جو ملبہ ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز پر ڈالنے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے، وچ از رانگ۔ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو اب یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی ذمہ داری آتی ہے ریٹرننگ آفیسرز پر، یہ بالکل وہ غلط کر رہے ہیں، یہ صرف ان کو مورد الزام ٹھہرانے کی بات کر رہے ہیں،
اور جو ریکارڈ ابھی تک سامنے آیا ہے اس ریکارڈ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے اپنی جماعت کی طرف سے امیدوار بننے کی جو ان کی کوشش تھی، جو ان کی حیثیت تھی، اس کے لیے سرتوڑ کوشش کی. وہ بار بار کوشش کرتے رہے کہ ان کو بطور پی ٹی آئی امیدوار ان کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی. اور یہ سارے کا سارا جو ہے اس سے جو الیکٹرل پروسیس ہے اس کی انٹیگریٹی پر بڑے سوال اٹھے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ جو مخصوص نشستوں کو پارٹی کو محروم کر دیا گیا مخصوص نشستوں سے. اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ جو مستقبل کی پالیسی ہے، جو حکومت سازی ہے، جو قانون سازی ہے، یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. کون سی پارٹی الیکشن جیتتی ہے، کس کو سیٹس ملتی ہیں، کون آگے حکومت بناتی ہے، اور پھر قانون سازی کس طرح کی جاتی ہے. اور یہ ذمہ داری صرف اور صرف اب الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ کر یہ ثابت کرے کہ جو پی ٹی آئی کو الیکشن پروسیس سے علیحدہ کیا گیا وہ جسٹیفائیبل تھا، وہ قانونی تھا. اور یہ ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جو کچھ بھی تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا وہ قانونی تھا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو اس پر بڑے سوال اٹھیں گے. اور عدالت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ عدالت تمام جو بنیادی حقوق ہیں اس کی محافظ ہے، اور ووٹ دینا سب سے اہم ترین حق ہے. اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت کے پاس 184(3) اور 187 کی جورسڈکشن موجود ہے، جس میں وہ کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ دینے کی پابند ہے. اور جو عدالت ہے وہ ٹیکنیکل ریزنز، ٹیکنیکل وجوہات کی غلام نہیں بن سکتی. کوئی بنیادی حق جو ہے کسی کو صرف ٹیکنیکل وجوہات سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا. جسٹس اطہر بن اللہ کہتے ہیں کہ عدالت میں الیکشنز کی بے قاعدگیوں کے حوالے سے بہت ساری پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہیں، اور اس وقت جو ساری صورتحال ہے عدالت اس سے آنکھیں نہیں بند کر سکتی. اگر کمرے میں انہوں نے مثال دے کے کہا کہ اگر ایک کمرے میں ایلیفنٹ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور اس کی طرف نہ دیکھے. تو ٹیکنیکل ریزنز کی بنیاد پر بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. عدالت کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو نظر انداز کر کے کمپلیٹ جسٹس کی جورسڈکشن 184(3) اور 187 کے تحت وہ فیصلہ کر دے. اور میں یہ حکم دیتا ہوں الیکشن کمیشن کے وکیل کو، میں ان کو ڈائریکشن دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن میں بے قاعدگیوں کے حوالے سے جو بھی درخواستیں آئی ہیں، جو بھی ریکارڈ ان کے پاس ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کریں، اور ساتھ یہ بھی ریکارڈ لے کے آئیں کہ جو یہ درخواستیں آئی تھیں، جو بے قاعدگیوں کی، بے ضابطگیوں کی جو اطلاع دی گئی، اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا فیصلہ کیا ہے. کیونکہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے درخواست پر، یہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا. اس کا تعلق دوسرے تمام اہم جو سوالات ہیں ان سے جڑا ہوا ہے، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے. اور عدالت یہ اس چیز کے لیے وہ محافظ ہے تمام حقوق کی، اور یہ انشور کرنے کی کہ کیا الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا. بہت امپورٹنٹ یہ 4 صفحات ہیں جو اطہر من اللہ صاحب نے لکھے ہیں، اور یہ سب 1 تاریخ کو پی ٹی آئی کی بھی درخواستیں اور دوسرے سارے معاملات. تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.